إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگ و دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، شیطان جو انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، انسان کو گمراہ کرنے، رب کی رحمت سے دور کرنے کے مختلف و حربے اختیار کرتا ہے۔ کچھ لوگ ان کو ایمان کی دولت سے محروم کروا کے کفر اور شرک پر گامزن کر کے وہ اپنا ساتھی بناتا ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جہنم کا ایندھن یہ لوگ بھی بنیں۔ لیکن کچھ لوگ جب وہ انہیں ایمان کی دولت سے محروم تو نہ رکھ سکا، تو پھر اس کا ایک دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نیکی، اسے نیکی سے محروم کر کے، گناہ پہ لگا کے، اللہ رب العزت کی معصیت اور نافرمانی پر لگا کے وہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھ کے ہی وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پلٹنا کچھ آسان ہوتا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ گناہ ہوا۔ قاتل جب قتل کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے قتل کر کے جرم کیا ہے۔ چوری کر کے چور یہ جانتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ زانی زنا کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے۔ ممکن ہے کبھی زندگی میں اسے یہ توفیق مل جائے اور وہ پلٹ آئے، لیکن ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جسے شیطان اس قدر انسان کے لیے مزین کر دیتا ہے کہ وہ ہوتا گناہ ہے، لیکن انسان کی نظروں میں وہ اتنا عمدہ، اتنا خوبصورت اور اتنا مزین ہوتا ہے کہ وہ اس پہ نہ صرف ڈٹ جاتا ہے بلکہ لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتا ہے اور ساری زندگی اس پہ اڑا رہتا ہے۔ یہ زیادہ گمراہی میں ہے، اس لیے کہ یہ گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا، اس کے لیے پلٹنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے سورہ فاطر کے اس مقام پہ یہی فرمایا ہے۔ 8 نمبر آیت سورہ فاطر، اللہ فرماتے ہیں أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے گناہ کو اس کی نظروں میں اتنا مزین اور خوبصورت بنا دیا گیا ہے، فَرَآهُ حَسَنًا، کہ اسے وہ اچھائی سمجھتا ہے، بھلائی سمجھتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ سوالیہ انداز میں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص گناہ کو اچھائی سمجھ کے کر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں اس گناہ کو مزین کر دیا گیا ہے، یہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جو گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اگرچہ پھر بھی اس سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ گناہ ان کی نحوست کس قدر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جب انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے اَقَلَّ بَلْرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس پہ سیاہی چھا چکی ہوتی ہے، دل غفلت میں ڈوب جاتا ہے، رب کائنات کا قرآن پھر اس پہ اثر نہیں کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ اس
پہ اثر نہیں کرتا. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھ سے عاری ہوتے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، آنکھیں ہوتی ہیں لیکن بصارت سے محروم ہوتی ہیں. کان ہوتے ہیں لیکن حق کو سننے کے لیے اور حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ فرماتے ہیں یہ چلتے پھرتے زمین پہ تمہیں انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں یہ انسان نہیں رہتے بلکہ یہ حیوان بن چکے ہوتے ہیں. بل هم اضل، بلکہ یہ حیوانوں سے بھی بدتر زندگی جی رہے ہوتے ہیں. رب کائنات ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنے کی اللہ توفیق دے دے اور گناہ سے ہمیں نفرت نصیب فرما دے، گناہ سے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. پیارے بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے 2 گناہوں کا تذکرہ کیا تھا. اللہ رب العزت ہمیں انہیں ان سے بچنے کی توفیق بخشے. شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو کہ ہم نے گزشتہ جمعے میں ایک تو آنکھ کی آوارگی کے لیے بات کی تھی کہ آنکھ جب آوارہ ہو جائے، غیر محرموں کو دیکھنا شروع ہو جائے، اور آج معاشرے میں اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. دوسرا گناہ جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اور اس میں فخر محسوس کرنا، اور شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے والے ان پہ طرح طرح کے جملے کسنا. میرے پیارے بھائیو، یہ معمول ہے، یہ وہ گناہ ہے جنہیں گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے. آج تیسرے گناہ کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں وہ پہلا گناہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیو، وہ بے پردگی ہے. بے پردگی، پردہ نہ کرنا. معاشرے کے اندر یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ پردہ کرنے والیاں ان کو عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے. حتیٰ کہ ان گھرانوں کے اندر جو دیندار گھرانے، پڑھے لکھے گھرانے، سمجھدار، ان میں بھی پردے کو اپنی مرضی کے مطابق طے کر لیا گیا. فلاں سے پردہ کرنا ہے، فلاں سے نہیں کرنا. اپنوں سے کرنا ہے، اپنے سے نہیں کرنا، بیگانوں سے کرنا ہے. ہاں، گھر میں جو آئے ان سے نہیں کرنا، باہر جائیں گے تو کرنا ہے. میرے پیارے بھائیو، دین نہ میری مرضی کا ہے نہ آپ کی مرضی کا ہے. دین وہ ہے جو میرے رب کی مرضی ہے. اور مومن، جب میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن کے اللہ رب العزت کے حکموں کو ماننے کا عہد کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، المؤمن کالجمل الانف. مومن دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں جیتا، بے لگام اور جس طرف دل چاہے وہ منہ اٹھا کے چلتا جائے. مومن، اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور اللہ کے حکموں کی فرما برداری کے مطابق گزرتی ہے. قرآن مجید میں رب کائنات نے حکم دیا کن کو، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے محبوب، قل لأزواجک، سب سے پہلے اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنات، اور مومنوں کی جتنی عورتیں ہیں مومنات سب سے کہہ دیجئے، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اپنے اوپر بڑی چادروں کو ڈال لیں. جلباب اس چادر کو کہا جاتا ہے. مفسر قرآن اللہ کے نبی کے چچا زاد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مفسر قرآن، جب ان سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، وہ کہتے ہیں جلباب چادر کو کہا جاتا ہے، یغطین من فوق رؤوسہن علی وجوہہن، ایسی چادر جسے سر کے اوپر سے لٹکایا جائے اور انسان کا چہرہ ڈھانپ لے، اس کے سینے کو ڈھانپ لے، اسے جلباب کہا جاتا ہے. پیارے بھائیوں، اس آیت میں اللہ کے نبی کو کہا گیا، اے محبوب اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی صرف ایک بیٹی تھی. میرے پیارے بھائیوں، ایک بیٹی کہنا اللہ کے نبی کی، یہ احادیث صحیحہ کا انکار تو ہے ہی ہے.
کتب احادیث میں کتنی احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی کی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم، ان کی اولادیں، اللہ کے نبی کا ان سے محبت، نماز میں ان کی بچی کو اٹھا کے نماز پڑھنا، اللہ کے نبی کے داماد سیدنا ابو العاص کا تذکرہ، سیدنا عثمان کا تذکرہ، یہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن قرآن کے اندر بھی میرے رب نے یہ نہیں کہا محبوب اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے، رب نے کہا قل لازواجک وبناتک، اور اہل زبان جانتے ہیں بناتک، یہ بنات بنت کی جمع ہے، اور جمع کم از کم اس میں 3 اور زیادہ کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں، بنات کہا، اے محبوب اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہاں بیٹیوں سے مراد اللہ کے نبی کی امت کی بیٹیاں مراد ہیں۔ یاد رکھیں میرے رب کو علم تھا، رب جانتا ہے قیامت تک کیا ہونے والا ہے۔ رب نے اس اعتراض کا بھی جواب اسی آیت میں دے دیا، بیویوں کا الگ ذکر، بیٹیوں کا الگ ذکر، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، مومنوں کی عورتوں کا الگ ذکر۔ معلوم ہوا کہ بنات الگ ہیں اور نساء المؤمنات الگ ہیں۔ پیارے بھائیوں ایمانداری سے بتائیں، صحابیات تو وہ تھی جن کے دل کی طہارت تزکیہ اس کی گواہی میرے اللہ نے قرآن میں اتاری، اور صحابہ کرام وہ تھے جن کی حیا اور جن کے ایمان کی شہادتیں اللہ نے قرآن میں دی۔ لیکن میرے رب نے آج ایک شیطان ہیلا یہ بھی دیتا ہے کہ دیکھیں جی تقوی دل کا نام ہے، حیا تو نظر میں ہوتا ہے، چہرے کی کیا بات ہے، یہ دوپٹے کی کیا بات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، ازواج مطہرات نے، بیٹیوں نے، اور مومنوں کی ماؤں نے اور دیگر مومنوں کی خواتین نے کس انداز میں اس پہ عمل کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب یہ آیت اتری وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ انصار کی عورتوں پہ رحم فرمائے، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ شام کا وقت تھا، رات کے ٹائم اللہ کے نبی نے جب مومنوں کو یہ آیت سنائی تو رات کے وقت مدینے کے گھروں میں چراغ جل رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنی چادریں تیار کر رہی ہیں کہ صبح جب گھر سے نکلنا ہے تو چادریں اوڑھ کے نکلنا ہے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ انصار کی عورتوں پہ رحم فرمائے۔ شققنا مروطہن، جب یہ آیت اتری انہوں نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا، بڑی چادریں تیار کی، اور جب اوڑھ کے نکلی تو ایسے ان کے سروں پہ وہ چادریں تھی جیسے سر پہ کوا بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ سیاہ چادروں سے اپنے سروں کو اور اپنے چہروں اور اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ماؤں پہ جو بیٹیوں کے اندر بھی اللہ ایسا حیا پیدا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی رکنا ایسا نہیں چھوڑا، کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں رہنمائی نہ ہو۔ آج گھروں کے اندر یہ ماحول ہے، اور دیندار گھروں کے اندر شادی ہوتی ہے، ایک بیٹی جس نے دین پڑھا، ماں باپ نے شادی کر دی، پہلے دن اسے سبق پڑھایا جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے آپ نے پردہ کرنا ہے لیکن میرے بھائیوں سے آپ نے پردہ نہیں کرنا، ہاں آپ نے پردہ کرنا ہے لیکن جو میرے رشتہ دار ہیں، اب میرا ماموں ہے، میرا چچا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، ان سے آپ نے پردہ نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، ایاکم الدخول علی النساء، لوگوں خبردار عورتوں کے پاس علیحدگی میں جانے سے بچ جاؤ، حرام ہے کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا۔ صحابہ نے پوچھا افرأیت الحمو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیور، یہ جیٹ، اور اہل زبان جانتے ہیں عربی زبان میں حم کا لفظ صرف دیور جیٹ کے لیے نہیں بولا جاتا ہے، حم کا لفظ عربی زبان میں خامد کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سب پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول جو عورت کے شوہر کے رشتہ دار ہیں، اس لیے کہ جب گھر میں کوئی اجنبی آئے گا تو لوگ کہیں گے کون ہے، نہیں آ سکتا، لیکن جو اپنے ہیں ان کو تو کوئی روک ٹوک نہیں، اور ان کو تو پھر پتہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کون ہے، کس وقت کیا ہے۔
اور پیارے بھائیوں، اسلام کے حق پہلو کے اندر بڑی حکمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد الموت، یہ جو شوہر کے رشتہ دار ہیں یہ تو موت ہیں، موت۔ اور آج کا دور آپ اندازہ لگائیں، جب بیٹی کی عزت باپ سے محفوظ نہیں، جب بہن کی عزت بھائی سے محفوظ نہیں، میرے پیارے بھائیوں، جب ماں کی عزت بیٹے سے محفوظ نہیں، نتیجہ وجہ یہ سوشل میڈیا اور بے حیائی اور یہ گندگی اور غلاظت، جب یہ محرم اور مقدس اور پاکیزہ رشتے محفوظ نہیں، تو پھر یہ تو اجنبی ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد اس شوہر کا چچا اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس کا ماموں اس کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے، اس کی وفات کے بعد اس کا یا طلاق کے بعد اس کا بھتیجا اس کے نکاح میں یہ آ سکتی ہے، اس کے بھانجے کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں ان سب کو اللہ کے نبی نے کہا یہ موت ہے، اور انسان کی بسا اوقات زندگی بھر آنکھیں کھلتی نہیں۔ سعودی عرب کا یہ واقعہ آن دی ریکارڈ موجود، کتابوں میں تحریراً موجود، کہ جب ایک شخص کا پتہ چلا 7 بچوں کا باپ، اور پتہ چلا کہ وہ 7 کے 7 بچے اس کے نہیں، اس کے چھوٹے بھائی کے ہیں، اس لیے کہ یہ ملازم تھا، گھر میں تو ہوتا نہیں تھا، کبھی آنا، اور گھر میں وہ دیور کے ساتھ ناجائز تعلقات، 7 بچے اور جوان ہو چکے۔ جب وہ ڈی این اے ٹیسٹ کیے گئے پتہ چلا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، اس کے اوپر الزام لگا، تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا جرم نہیں ہے۔ جب اس کا ٹیسٹ ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہاں واقعی آپ میں تو اللہ نے باپ بننے کی صلاحیت رکھی ہی نہیں، آپ تو باپ بن ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر واقعی یہ جھوٹا الزام لگا ہے۔ اس نے کہا میرے تو 7 بچے ہیں، آپ کیسے کہتے ہو کہ تم باپ نہیں بن سکتے؟ کسی کو یہ حوالہ چاہیے تو میرے پاس ہے، پوری کتاب دکھاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیو، صرف ایک سبق آموز بات کہہ کے آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں یہ موت ہیں، یہ موت ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر وہ ایمان پیدا فرمائے۔ صحابیات کا کیا ایمان تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی سیاہ رنگ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور جب بے ہوش ہوتی ہوں تو پردہ چہرے سے ہٹ جاتا ہے، یا رسول اللہ دعا فرما دے، اللہ میری اس بیماری سے مجھے شفا دے دے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شئتی صبرتی ولکل جنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی، اللہ کی بندی چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تمہیں شفا دے دے، لیکن اگر صبر کر لو تو اللہ نے اس بیماری پر اس کا بدلہ جنت رکھا ہے۔ وہ عورت کیا کہتی ہے، یا رسول اللہ میں بیماری پر صبر کر سکتی ہوں، مرگی کے دوروں پہ صبر کر سکتی ہوں، یا رسول اللہ بے پردگی پر صبر نہیں کر سکتی۔ آپ میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ آج کے بعد جب بھی میرے اوپر یہ بیماری کا دورہ ہو، میں بے ہوش ہوں، یا رسول اللہ میرا پردہ نہ ہٹے، میرا پردہ محفوظ رہے، میں بے پرد نہ ہوں، یا رسول اللہ میں بیماری پہ صبر کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی کے چچا زاد سیدنا عبداللہ بن عباس اپنی زندگی میں اس عورت کی طرف اشارے کر کے لوگوں کو کہا کرتے تھے۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں مجھے عبداللہ نے کہا آؤ الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، تمہیں زمین پہ چلتی پھرتی جنتی عورت نہ دکھاؤں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ وہ عورت ہے جس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیماری پہ صبر کروں گی، لیکن آپ دعا کرتے اللہ اتکشف۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول پیدا فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر دین کے ساتھ یہ محبت اور لگاؤ۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ یہ گناہ وہ ہے جس گناہ کو شیطان نے اتنا مزین کر دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا، کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھیں صحیح بخاری میں، اللہ آپ کو کبھی توفیق دے پڑھے قرآن کا ترجمہ،
ہماری اس مسجد میں ترجمہ کلاس تو ہوتی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کتنے لوگ ہیں جن کو کبھی یہ توفیق ہوئی کہ میں یہ سوچوں زندگی میں یہ لمحات اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے کچھ وقت نکالوں اس قرآن کو پڑھنے کے لیے۔ واقعہ عفق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب تہمت لگی، سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، ان کی روایت میں یہ لفظ ہیں، کہتے ہیں جب میں گیا تو سیدہ عائشہ وہ اکیلی، چونکہ رات کو ہار گم ہو گیا، تلاش کرتی رہی، واپس آئیں، قافلہ گزر چکا تھا، وہ لمبی روایت ہے، اس میں یہ لفظ ہیں۔ سیدنا صفوان بن معطل کہتے ہیں چونکہ پردے کے احکام اترنے سے پہلے میں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے ان کو چہرے کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ تو عائشہ صدیقہ ہے، اور جو ہی میں نے دیکھا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور سیدہ عائشہ اٹھی اور انہوں نے فوراً اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، اور حتیٰ کہ حالت احرام میں بھی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حالت احرام میں عورت کو نقاب لگانے کی اجازت نہیں، لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتی اور کوئی قافلہ گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے چہرے پہ ڈال دیتی۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان کے جسم میں سب سے زیادہ خوبصورت حصہ ہے وہ یہی چہرہ ہے، اسی سے انسان کے حسن کو پہچانا جاتا ہے۔ جب اس کو بے پرد کر دیا گیا، آج جرائم کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں، یاد رکھیں دنیا کے اندر جب بھی قیمتی سامان آپ اس کو گلی محلے کی کسی گلی میں رکھ دیں، کوئی بھی قیمتی سامان، ہر چور، ہر ڈاکو، ہر لٹیرا وہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالے گا، اس لیے کہ آپ نے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ اور میرے پیارے بھائی، جب ہم نے اپنی ماں بہن بیٹی کو خود مزین کر کے، اور اللہ کے نبی نے تو کہا تھا ان المرأة اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت نکلتی ہے تو شیطان اس کو لوگوں کی نظروں میں مزین کر کے دکھاتا ہے، اور جو خود مزین ہو کر نکلی اور خامن اس نے اجازت دی، بھائی نے اجازت دی، باپ نے اجازت دی، پرواہی کوئی نہیں، جب وہ گلی میں بازار میں، آج گلی محلوں کے اندر باہر چلتی عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی، جس میں ان ظالموں کا کردار تو ہے ہی، لیکن کچھ غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم نے جب سامنے مزین کر کے پیش کر دیا، جس کا دل چاہے جب مرضی وہ ہاتھ ڈال لے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ رب العزت حیا کی چادر نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ان کو پردہ دار اور عزت دار، اللہ رب العزت حیا دار خاتون بننے کی توفیق بخشے۔ اصل یہ 5 گناہ ایسے ہیں جو اعلانیہ ہیں، دیکھیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو خفیہ، پوشیدہ، چھپے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کل امتی معافا الا المجاہرین، لوگوں میری امت کی سب لوگوں کو میرا اللہ معاف کر دے گا، لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والے جن کا گناہ ہر ایک کو نظر آتا ہے، اعلانیہ گناہ، فرمایا ان کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ گناہ کرنے والے، اور یہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اعلانیہ، نمایاں، واضح، پتہ ہے یہ گناہ ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے صحابہ 2 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں، قیامت سے پہلے یہ آئیں گے، ان میں ایک گروہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا۔ فرمایا وہ عورتیں مائلات، گناہ کی طرف مائل ہونے والیاں، ممیلات، مردوں کو گناہ کی دعوت دینے والیاں، آریات، کاسیات، لباس پہن کے بھی برہنہ نظر آنے والی۔ آج کتنی ایسی خواتین لباس دیکھ کر حیا سے، شرم سے نظریں جھک جائیں، لیکن نہ اس باپ کو حیا، نہ اس بھائی کو غیرت، نہ اس شوہر کو غیرت۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا
عاریاتن کاسیاتن مائلاتن ممیلاتن، گناہ کی طرف دعوت دینے والیاں، گناہ کی طرف مائل ہونے والیاں، لباس پہن کر بھی برہنہ نظر آنے والیاں، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، سروں کے اوپر بالوں کا وہ جوڑا بنا کے ایسے اوپر اٹھے ہوئے بال جس طرح اونٹنی کی کوہانیں، اس قدر اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، اللہ کے لیے ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے ہیں، ولا يدخلن الجنہ ولا يجدن ريحها، اللہ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ جنت کی خوشبو کئی 100 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو پائی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب یہ مخلوط ماحول بچپن سے انہیں دیا جاتا ہے، تعلیم کے اندر پرواہی کوئی نہیں، ان کے وہ بوائے فرینڈ اور وہ کلاس فیلو اور ان کے ساتھ وہ کھلی گفتگو اور وہ بالکل حیا ختم ہو جاتا ہے، پرواہی کوئی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اس جرم سے من حیث القوم اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے، تمام مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ حیادار اور عزت دار یاد رکھیں۔ ہم نے قربانی دی ہی کیا ہے دین کے لیے۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں کاش میں دور رسول میں اٹھایا جاتا، کاش میں پیغمبر کے دور میں اٹھایا جاتا۔ مزے لے لے کے نعتیں پڑھتے ہیں، بس نعت پڑھ لینا کافی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں اٹھائے جاتے، ایمان اور دین پلیٹ میں رکھ کے مل جانا تھا، آ جاؤ دین ہے قبول کر لو۔ کیا کیا تکلیفیں اور آزمائشیں، انہوں نے کس بات کی قربانی نہیں دی۔ آج ہم تو اپنی ایمان کی قربانی نہیں دے سکتے، ہم تو یہ چند رشتے ان کے منہ ٹیڑے ہوتے برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا بھائی ناراض ہو جائے گا، کیا کریں؟ بیوی کو کہا پردہ کر لے تو بھائی ناراض ہو جائے گا۔ اور میرے پیارے بھائی، تیرے بھائی کی ناراضگی، ایسے بھائی کروڑوں بھی ہوں، اس کو ایک میرے خالق و مالک کی ناراضگی پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، اس محبوب کبریا کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اس معاشرے کی ناراضگی کی بڑی فکر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہماری نظروں میں حیا پیدا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس کے اندر عزت کا تحفظ بھی ہے، جان کا تحفظ بھی ہے، مال کا تحفظ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان اور دین کا تحفظ بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله